بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور خدا کے حوالے سے جو ایک غلط فہمی اور بہت ہی شدید غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ شفاعت کا تصور ہے۔ شفاعت کے بارے میں عام طور سے تصور کر لیا گیا ہے کہ مسلمان امت یا باقی جو امتیں ہیں وہ اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گی اور پھر وہ نبی جو ہیں ان کو بخشوا لیں گے چاہے ان کے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں، اور یہی تصور ظاہر ہے کہ بعض اور ڈیٹیز کے بارے میں یا بعض اور دیوی دیوتاؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو مشرکین عرب تھے وہ ان دیوی اور دیوتاؤں کو شفاعت کا باعث سمجھتے تھے اور ان کا یہ خیال تھا کہ ان کا ایک مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اگر وہ ان کی جھوٹی سفارش بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو مان لے گا۔ یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ جو قرآن مجید کے سر تسر خلاف ہے۔ قرآن مجید اس بارے میں یہ کہتا ہے کہ شفاعت بنیادی طور پہ ایک ایسے فرد کے لیے ہوتی ہے اور نبی کی طرف سے جو بنیادی طور پہ خود توبہ کرتا ہے، اور یہ توبہ کے اندر نبی کی ایک تائید ہے جو شامل ہو جاتی ہے جب وہ شفاعت کرتا ہے۔ اور دیکھیے یہ جو تائید شامل ہوتی ہے یہ کسی حق کو باطل نہیں کرتی، اس کی کچھ شرائط ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں اور جن کا باتمام و کمال لحاظ رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلی شرط جو قرآن بیان کرتا ہے اس کے بارے میں وہ تو یہ ہے کہ اس کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہی کسی شخص کو یہ اختیار دیتے ہیں اپنی جناب سے کہ وہ کسی اور کے حق میں بولے، اور پھر یہ بات بھی ہے کہ جس کے حق میں وہ شخص بولے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ خود اسپیسیفائی کر دیتے ہیں کہ یعنی کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، اول تو خود وہ نہیں بول سکتا، دوسری بات یہ کہ جس کے بارے میں وہ شفاعت کرے گا اس کا بھی اللہ تعالیٰ ہی اس کو اسپیسیفائی کرتے ہیں، اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ جو کچھ کہا جاتا ہے وہ مبنی بر حق ہوتا ہے، وہ کوئی باطل نہیں ہوتا، وہ کوئی جھوٹ نہیں ہوتا، وہ کسی جھوٹ کو سچ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یہ وہ شرائط ہیں جو شفاعت پہ عائد ہوتی ہیں، اور اگر اس کو سمجھ لیا جائے کہ بنیادی طور پہ ایک وہ شخص یہ وہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں اور پھر نبی جو ہے اس کی اس تائید میں اس کی توبہ میں شامل ہو جاتا ہے، تو بنیادی طور پر یہ شفاعت ہوتی ہے۔ اور خود جو توبہ کا قانون اگر آپ دیکھیے قرآن میں بیان ہوا ہے تو اس میں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شفاعت کا جو کانسیپٹ ہے کس طرح سے اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس توبہ کے قانون کی روح سے قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو جذبات میں آ کے گناہ کر بیٹھتے ہیں اگر وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کو معاف نہیں کرتا کہ جو ساری زندگی توبہ کو مؤخر کرتے رہتے ہیں اور پھر جب موت ان کے سامنے آتی ہے تو توبہ کر لیتے ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے جو کفر پر مرتے ہیں۔ یہ تو دو ایکسٹریمز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے قانون کے بارے میں بیان کی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے اس میں کے درمیان میں ایک وہ مقام بھی ہے کہ جہاں پہ ایک انسان نے فوری توبہ تو نہیں کی اور نہ ہی توبہ کو اتنا مؤخر کیا کہ موت کو دیکھ کے توبہ اس کو یاد آئی، تو یہ ایک بین کا معاملہ ہے، ایک درمیان کی سچویشن ہے۔ تو غالباً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا معاملہ بھی اسی درمیان ہی کی سٹیج سے متعلق کیا ہوا ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو توبہ اپنی گناہوں کی جب وہ جذبات میں آگے کر لیتے ہیں فوراً تو نہیں اس پہ توبہ کر بیٹھتے اور نہ ہی وہ اس توبہ کو موت کے ٹائم تک مؤخر کرتے ہیں، بلکہ وہ ذرا کچھ دیر بعد توبہ کرتے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ شفاعت کا معاملہ ان لوگوں کے بارے میں ہوگا کہ جو ذرا ٹھہر کے توبہ کرتے ہیں یا دیر کے توبہ کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں جو شرائط عائد ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں یہ جو جھوٹی شفاعتیں ہیں جھوٹی سفارشیں ہیں یہ بالکل باطل ہو جاتی ہیں۔ شفاعت کا جو کانسیپٹ ہمارے ہاں عام طور سے رائج ہو گیا ہے وہ قرآن مجید کی اس صراحت کے بالکل خلاف ہے۔ شفاعت جو ہے بنیادی طور پہ پیغمبر کی طرف سے ایک تائید ہے، اور یہ تائید اس شخص کے لیے ہے جو پہلے خود تائب ہو، پہلے خود توبہ کرے، یعنی ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو توبہ کے بارے میں بالکل جری ہو گئے ہیں یا توبہ نہیں کرتے، بلکہ یہ توبہ کرنے والے شخص کی طرف سے آپ کہہ لیجئے اس کے حق میں پیغمبر کی ایک مزید سفارش ہوتی ہے، ایک تائید ہوتی ہے، اور یہ سفارش جیسا کہ میں نے عرض کیا اس توبہ کے قانون کو سامنے رکھ کے اصل میں ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو نہ تو فوری توبہ کر بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوں، اور نہ ہی اپنی توبہ کو اتنا مؤخر کرتے ہیں کہ اس کے بعد اگر وہ موت کو دیکھ لیں تو ان کو توبہ یاد آئے، بلکہ وہ ان کا معاملہ ان سے بین ہوتا ہے۔ اور ایسے توقع کی جا سکتی ہے کہ نبی اگر ایسے لوگوں کی شفاعت فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے، اور اگر ایسے کرتے ہیں تو یہ بات بالکل آبویس ہے، یہ بات بالکل ظاہر ہے۔ اس کے نتیجے میں کوئی جھوٹی شفاعت کوئی باطل شفاعت کا تصور ختم ہو جاتا ہے ہر لحاظ سے، اور ہر انسان کو پھر اپنے عمل پر تکیہ کرنا ہوگا، اور وہ عمل ہی ہے جس کو نجات دلائے گا۔ وہ اگر عمل ہوگا اور اس کے بارے میں توبہ کی توفیق ہوگی اس کی، اور وہ غلط باتوں پہ اگر توبہ کرے گا اور توبہ کو ڈیلے کرتا ہے اور اتنا ڈیلے نہیں کرتا کہ اس کو موت نظر آ جائے، تو پھر توقع کی جا سکتی ہے کہ پیغمبر کی جو تائید ہے اس کو اس طریقے سے نجات دلا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔